نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنا في سفر أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال سألت عظيما وإنه ليصير على من يسره الله عليه إلى آخر الحديث او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو صبح کے وقت میں آپ کے قریب ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لقد سألت عظیما، تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ یقیناً یہ عمل اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ، میں تجھے تمام خیر کے دروازے نہ بتلاؤں؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ النار الماء، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدھی رات میں نماز تہجد ادا کرنا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه الجہاد، فرمایا میں تمہیں دین اسلام کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا اخبرك بملاک ذلك كله، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس پر ان تمام باتوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ضرور بتلائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پکڑ لی، فرمایا تکف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، جو جملے نکلتے ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم،
فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کارستانیاں ہی گرائیں گی۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر اسلام کی اصل اور اسلام کی بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے جذبے کو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا۔ ان کا سوال یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس سے ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہمارے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، ہماری کھیتی باڑی کے اندر اضافہ ہو جائے۔ پوری زندگی صحابہ کرام کے یہ سوال آپ کو کہیں نہیں ملیں کہ ہمارے لیے کوئی لاٹری کھل جائے، کوئی ہمارے لیے زمین سے سونا نکل آئے، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیں فلاں ہو جائے فلاں۔ دنیا کے معاملات نہیں، صحابہ کرام کا ہمیشہ سوال آخرت کے متعلق ہوتا تھا، اور یہاں بھی وہی سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا لے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی یہ بات فرمائی، لقد سألت عظیما، تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ تو بندہ اگر سوال کرتا ہے نا، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، آپ اپنے شاگردوں کی، اپنی امتیوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کرتے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، بہت بڑا سوال کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، ہاں بات بہت بڑی ہے لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری باتیں بتلائیں جو کہ جنت میں داخلے اور جہنم کے دور ہونے کے لیے تھیں۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کہ خیر کے دروازے تمہیں بتلاؤں، خیر کے دروازے، یعنی کہ جو ہر خیر کا جو دروازہ ہے نا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الصوم جنہ، یہ جو روزہ ہے نا یہ خیر کا دروازہ ہے، یہ ڈھال ہے ہر برائی سے، ہر برائی سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ یہ بچا لیتا ہے۔ اگر روزہ حقیقی روزہ کوئی بندہ رکھے تو ہر برائی سے بچنے کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے روزے کی حالت میں لڑائی کرے تو تم کیا کہو؟ میں تو روزے سے ہوں۔ روزے کے معاملے میں اتنی احتیاط سے کام لیا گیا کہ اگر آپ سے کوئی الجھتا بھی ہے آپ اس سے نہ الجھیں۔ جس طرح آپ نے زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے، پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس طرح آپ نے ہر چیز کا روزہ رکھنا۔ نگاہ کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل اور دماغ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ گویا روزہ یہ انسان کو ہر برائی سے بچا دیتا ہے، ہر گناہ سے ڈھال ہے، یہ بچا دیتا ہے ہر چیز سے اگر حقیقی روزہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ خیر کا دروازہ ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارُ الْمَاءَ، فرمایا کہ یہ صدقہ ہے نا، صدقہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ صدقے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، نہ صدقہ کرتا رہے بندہ۔ صدقے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ بکرا صدقہ کرے، صدقے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ ایک کھجور بھی کسی کو دے سکتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیج سکتے ہیں، آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو میٹھی بات بھی تو صدقہ ہے نا، اور کچھ نہیں تو کسی سے مسکرا کے ملنا بھی تو صدقہ ہے نا، کہ ملتے ہوئے بندہ اس طرح ملے اگلے کو کہ اگلا پریشان ہی ہو جائے کہ پتہ نہیں سارے جہاں کے غم اسی کے سینے میں ہیں۔ بعض اوقات لوگ ملتے ہوئے بھی پریشان کن حالات سے ملتے ہیں، تو بھائی ملتے ہوئے آپ مسکرا کے مل لیں تو یہ بھی تو صدقہ ہی ہے۔ اچھی بات بتلا دینا یہ بھی صدقہ ہی ہے، کسی کو راستہ بتلا دینا یہ بھی صدقہ ہی ہے، کسی کو اچھی گفتگو کر لینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا غم ہلکا کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، پڑوسی کی مشکل حل کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے میں چلتے ہوئے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں، اور یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ یہ گناہوں کو جو ہے یہ مٹا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے آگ جو ہے یہ پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اس طریقے سے صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ربڑ ہے، یہ ربڑ ہے گناہوں کا۔ جتنے آپ صدقہ کریں گے اتنا آپ یہ سمجھ لیں کہ گناہ مٹ رہے ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابی سے، فرمایا کہ وصلاۃ اللیل وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، خیر کا دروازہ ہے کہ کوئی انسان رات کو تہجد کی نماز پڑھے۔
مرد کا اس لیے زیادہ اضافہ کیا گیا کہ مرد حضرات زیادہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ کیا کریں، رات کو تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز جو ہے یہ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت، یہ جو تراویح ہے یہ بھی تہجد ہی ہے، یہ قیام اللیل اسے کہا جاتا ہے، تہجد کہا جاتا ہے، تراویح کہا جاتا ہے، ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ تو اس بنا پر اس کا اہتمام رمضان کے اندر تو ایسا ہے کہ سب ہم مشترکہ پڑھتے ہیں، امت کا ایک قطع عمل ہے، لیکن رمضان کے علاوہ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو 8 پڑھ لیں، لیکن اس کا اہتمام رکھیں۔ فرمایا کہ یہ خیر کا دروازہ ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا تمہیں دین اسلام کی اصل، اس کا ستون، اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ جہاد جو ہے یہ دین اسلام کا اصل ہے، یاد رکھ۔ جہاد سے دین اسلام پھیلتا ہے، جہاد سے دین اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، جہاد سے دین اسلام کے دشمنوں کا کلا کما ہوتا ہے، اور جہاد سے مظلوموں کی مدد ہوتی ہے، جہاد سے مسلمانوں کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، جہاد سے دنیا کے ہر خیر کا دروازہ کھلتا ہے اگر جہاد اپنی اصل نوعیت پر ہو۔ یاد رکھیں، اس لیے اسلام کی چوٹی کہا گیا۔ چوٹی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بالکل اخیر ہوتی، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اسلام کو، اس جہاد کو چوٹی کہا گیا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ پھر آخری بات جو فرمائی اور سب سے اہم بات، ان تمام باتوں کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا ان تمام چیزوں پر، یہ جو تمام چیزیں تمہیں بیان کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد ان کے بچنے کا دار و مدار کس پہ ہے؟ کہ آپ نے نماز بھی پڑھ لی، آپ نے روزہ بھی رکھ لیا، آپ نے زکوٰۃ بھی دے دی، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے قیام اللیل بھی کر لیا، آپ نے جہاد بھی کر لیا، آپ نے صدقہ بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو ان ساری چیزوں کو یا تو خراب کر لے گا یا بچا لے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ یہ زبان ہے۔ اگر زبان تمہاری کنٹرول میں رہی یہ سارے اعمال بچ جائیں گے، اگر زبان کنٹرول میں نہ رہی تو یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ تمام اہم ترین عمل ذکر کرنے کے بعد فرمایا عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن زبان اس کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ کر دیتی ہے۔ زبان اس عمل کو برباد کر دیتی ہے، زبان اس عمل کو ختم کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ حج کر کے آیا، حج کتنا بڑا عمل ہے، کتنا مشکل عمل ہے، اللہ اکبر، کس قدر اس کے اندر قدم قدم کے اوپر انسان کے لیے مشقت کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جہاد کر کے حج کر کے آیا ہے، جب پہنچا ہے تو زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، اس کی ایک جملے کی بات ہے، سارے کا سارا حج ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ، ایک لفظ نکل آیا، شرک کا جملہ بول لیا، کفر کا جملہ بول لیا۔ زبان اگر بے-احتیاط ہے نا، جسے کہا جاتا ہے کہ زبان بے مہار ہے، تو پھر بندے کو کسی نہ کسی جگہ پر گڑھے میں گرا دیتی ہے، اور زبان اگر کنٹرول میں ہے تو پھر انسان ہمیشہ بچ جاتا ہے، ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت تمام جسم کے اعضاء جمع ہو کر زبان سے کیا کرتے ہیں؟ زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو صحیح نہ رہی تو پھر ہمارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سر اب ہوتا کیا ہے، یہ 1 انچ کی زبان ہے، 2 انچ کی کر لے چلے، لمبی ہوگی تو 3 انچ کی کر لے، اتنی چیز ہے ٹوٹل، لیکن اتنی یہ خطرناک ہے کہ اس سے بستیوں کی بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس سے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اس سے قتل و غارت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ اندر گھس جاتی ہے اور مار جسم کو پڑتی ہے، نقصان مال کا ہوتا ہے، نقصان جانوں کا ہوتا ہے، نقصان لوگوں کی عزتوں کا ہوتا ہے، یہ اندر گھس جاتی ہے بات کر کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کو سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر رکھا ہے، ورنہ تو زبان یہاں بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ باہر لگی ہوئی ہو، ادھر بھی تو زبان لگ سکتی تھی، ادھر سے ہی بولتی رہے۔ اللہ نے زبان کو کہاں رکھا ہے؟ جی منہ کے اندر۔ اس سے پہلے اللہ نے 2 بڑے دروازے رکھے ہوئے ہیں، ایک دروازہ نرم ہے، ایک دروازہ سخت ہے، 32 تالے لگے ہوئے ہیں، 32 تالے اس کے اوپر، گن لینا کبھی 32 ہی ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ 32 تالے اوپر لگا دیے اللہ نے کہ ان کو 32 تالوں کے اندر رکھنا،
لیکن پھر بھی کمال ہے کہ 32 تالے بھی کھول کر زبان کھل جاتی ہے، اور پھر بھی یہ بے مہار ہو جاتی ہے، اور جو مرضی یہ منہ میں آئے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ کسی پر الزام لگانا ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، کسی کو گالی دینی ہے، کسی کو برا کہنا ہے، کسی کو جو ہے وہ تانا دینا ہے، کسی پر الزام لگانا ہے۔ سبحان اللہ، عجیب اس کی ایسا خطرناک یہ زہر ہے، اتنا خطرناک زہر ہے، آپ یقین جانیے زبان سے بڑھ کر زخم دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ہتھیار کا نہیں ہے جتنا زبان کا زخم گہرا ہوتا ہے۔ یہ زخم مندمل ہی نہیں ہوتا، یہ زخم ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ سارے عمل تب بچیں گے جب کیا بچے گی؟ زبان کنٹرول میں رہے گی۔ تو کف علیک ھذا، زبان پکڑ کر اللہ کے رسول نے کہا اے معاذ اس زبان کو پکڑ لو، بس پکڑ لو اس زبان کو، اس کو نہ بولنے دینا، اس کو خراب نہ ہونے دینا۔ اگر یہ زبان سلپ ہوتی رہی تو یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ تو پریشان ہو گئے، حضرت معاذ بڑے عالم دین تھے، بڑے انسان، پریشان ہو گئے، پوچھتے اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا تَكَلَّمُوا بِهِ، کیا زبان کی جو باتیں ہیں یا زبان کا جو قول ہے یا زبان کے جو عمل ہیں اس سے ہم پکڑے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقلت قومک یا معاذ، یہ عرب کے اندر یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تعجب ہو اگلے کے معاملے میں کہ تو اتنا بڑا انسان ہے، تجھے یہ بات پتہ نہیں ہے، تیری ماں تجھے گم پائے۔ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا کل قیامت کے دن اکثر لوگوں کو اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اکثر لوگوں کو زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ زبان ہے۔ اس لیے یاد رکھیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ کام ہے بڑا مشکل لیکن بہت آسان، جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس کے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا کیا کرے، خاموش رہے۔ 100 سکھ اور ایک کیا کہتے ہیں چپ، 100 سکھ ایک چپ، بس زبان تالا بندی کر دے، اچھی بات ضرور کہیں، اچھا جملہ ضرور کہیں، خیر کی بات ضرور کہیں، لوگوں کی بھلائی کی بات ضرور کہیں، لیکن جہاں فتنہ ہے، جہاں گناہ ہے، جہاں برائی ہے، جہاں خرابی ہے، وہاں کبھی بھی زبان کو نہ کھولیں، زبان کو بند رکھیں۔ آپ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی پریشانی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔